الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ میرے انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہم 24ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ سورہ الزمر، سورہ مؤمن اور سورہ حمیم سجدہ کے اوپر مشتمل ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، آیت نمبر 52 اور 53، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ میرے وہ بندو جو اپنے آپ کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دے گا، واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب، اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر آپ کی مدد نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں، توبہ کے حوالے سے ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو ایک زبردست حوصلہ دے رہے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دے گا اگر آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے پر جان نکلنے سے پہلے پہلے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا یا انسان کی جان کرنے کی صورتحال شروع ہو جاتی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے امید باندھے رکھے گا، جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا اور جب تک تو مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے بندے کے کتنے گناہ معاف کیے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے بندے کے کتنے گناہ معاف کیے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی ولا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها المغفرہ، اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے روئی زمین بھر کے گناہ کیے ہیں اور پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، تو میں تجھے روئی زمین بھر کی مغفرت عطا کر دوں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں کی ہیں۔ جو کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کے اوپر زیادتی کی ہے، کسی کی زمین ہتھیا لی ہے، تو وہ نہیں بخشے جائیں گے، وہ اس کی معافی اس میں نہیں ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق ہے اور بندے نے اپنی نفس کی کمزوری کی وجہ سے اس کو کی ہیں۔ جو بندوں کے حقوق کسی نے کائے ہیں، تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا، ہمارا اردو میں محاورہ ہے کہ بلی سو چوہی کا کے حج کو چلی گئی۔ تو یہ نہیں ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی حج کرتا ہے، حج مبرور، تو ایسی گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں سے ابھی پیدا ہوا ہے، بچہ ہے، اتنا ایسے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ تو حدیث ہے، لیکن یہ وہ گناہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق ہے، آپ نے اس کی نافرمانی کی وہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو آپ نے لوگوں کے حقوق مارے ہیں،
آپ 100 مرتبہ بھی حج کرے، 1000 مرتبہ بھی حج کرے، وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ قرآن کا واضح فیصلہ ہے اس کے اوپر۔ قرآن کہتا ہے کہ ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ تراض بینکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، دھوکے سے، فراڈ سے مت کھاؤ، سوائے اس کی کہ آپس میں رضامندی اور تجارت ہو، تو الگ بات ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظلم اور زیادتی سے دوسروں کا مال ہتھیائے گا فسوف نصلیہ نارا، جلد اور ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال قدمہ، کوئی ابن آدم اپنا ایک قدم بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے گے۔ تو پہلا سوال عن عمری فیما افنا، اے میرے بندے میں نے تجھے عمر عطا کیا تھا، کہاں پر وہ عمر کپا دیا؟ ومن این اکتسبہ وفیما انفقہ، کیسے آپ نے کمایا؟ یہ دوسرا سوال، کیسے آپ نے ارن کیا اور کیسے اس کو خرچ کیا؟ وعن شبابتہ فیما ابلاہ، اور اپنی جوانی کو کہاں پر آپ نے صرف کیا؟ یعنی یہ جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر ایک سوال کیا جائے گا کہ آپ کی جوانی کہاں گوا دیا آپ نے، اور آپ کو جو علم عطا کیا گیا تھا اس کی بابت آپ نے اس کے اوپر کتنا آپ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ ہمارے استاد تھے، وہ درس دیا کرتے تھے مسجد میں، تو درس سے سارے لوگ نکل جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، باہر جا کر حجروں میں بیٹھے گپے مار رہے ہیں، روز کا ہی معمول ہوتا تھا۔ تو ایک دن ہماری ٹیچر ان کے پاس آئے کہ اللہ کے بندو، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، قرآن کا درس دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو بیٹھا کرو نا، کچھ تو سیکھو۔ تو آگے سے کہتے ہیں مولانا صاحب اگر ہم بیٹھ گئے نا تو ہم سیکھ لیں گے، اور سیکھ لیں گے ہمارے علم میں بات آ جائے گی، تو قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا، تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جہالت کے اندر رہیں تو پوچھے ہی نہیں جائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ جہل کی انتہا کہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے حدیث کے اندر بات آئی ہے تو ابھی آپ بالکل اپنے آپ کو لا علم رکھیں گے اور سیکھیں گے نہیں تو اور ہی آپ گڑوں اور اندھیروں کے اندر رہیں گے۔ اور سورہ زمر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہ توبے کا دروازہ کھلا رہتا ہے، یہ زندگی مہلت ہے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو اس کا مداوع کرے اس دنیا کی زندگی میں، ابھی آپ کے پاس موقع ہے۔ کچھ ایسی واقعات ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کا نعم البدل ان کو واپس نہیں کر سکتے جو ظلم آپ کے ہاتھ سے ہو گیا ہے، لیکن آپ اس وقت اپنے رب کی حضور، آپ کے رب کو تو پتہ ہے نا کہ آپ اس کام کے اوپر جو ہو چکا ہے اس کے اوپر آپ کو ریگریٹ ہے، آپ کو افسوس ہے، ندامت ہے، آپ نے اپنی حد درجہ کوشش کی کہ اس کو مداوع کریں، وہ آدمی فوت ہو گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ آپ اس کے حق میں مسلسل اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ کوئی کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی چوپٹ راج نہیں ہے، اندھیر نگری نہیں ہے، یہ ہر ایک چیز نپا تولا ہے اور ہر ایک چیز ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو ان کے نام اعمال ہاتھوں میں دی جائیں گے نا، وہ کہیں گے کہ ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا ہے ہماری اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑی ہے مگر سب کچھ اس کے اندر درج ہے، سب کچھ اس کے اندر درج ہوگا، کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتا ہے، اور یہ اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر رجل مومن کا فرعون کے دربار میں ایک مومن تھا، اور قرآن فرماتا ہے کہ یکتم ایمانہ، کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ جب یہ وارنٹ گرفتاری
اور قتل کے وارنٹ جاری ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے، تو اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر تقریر کی، اور یہ پوری تقریر قرآن نے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے ذکر فرمائی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ کلمۃ الحق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور فرعون کے دربار میں اس رجل مومن نے کھڑے ہو کر جو تقریر کی ہے، اور کس انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی تقریر ہمارے سامنے پیش کی ہے، کہ آپ اس وجہ سے ایک آدمی کو قدر کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر، لیکن اگر وہ سچا ہے تو وبال تو آپ کے اوپر آئے گا۔ اور وہ اپنے قوم سے کہتا ہے کہ میری قوم جو موسیٰ علیہ السلام جو بات کہتے ہیں وہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، اور مجھے تو خوف لاحق ہے کہ آپ کے اوپر بھی قوم عاد اور قوم سمود کی طرح، آپ کے اوپر بھی پچھلے قوم کی طرح، کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، آپ کے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے۔ اور دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اس آدمی کو، رجل مومن کو بچایا، اور جو ہر درم تھے جنہوں نے اس پیغام کو مسترد کر دیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ یہ مشرکین مکہ کو یہ سنایا جا رہا ہے، لیکن ابھی ہم کو سنایا جا رہا ہے، بات جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر ہمارا کردار اس رجل مومن کی طرح ہوگا اور حق کو قبول کریں گے دل و دماغ سے اور صدق دل سے، تو نجات ہمارا مقدر ہے۔ لیکن اگر ہم نے مسترد کر دیا اس پیغام کو، یا منافقین کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں فائدہ ہو وہاں اسلام کو فالو کرے، جہاں اسلام کو خطرہ ہو تو کافروں کے ساتھ مل جائیں، یہ منافقت اور کمزوری دکھانا نہیں۔ آپ اپنے رب اللہ کو رب مانیں، ڈٹ چاہے کچھ بھی ہو وہ آ کر رہے گا۔ آپ کفر کی طرف جائیں گے، منافقت کریں گے، کچھ بھی کریں گے، آپ جو آپ کا لکھا ہوا ہے اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو کیوں نہ اس رب کی جس نے پیدا کیا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جس نے اپنا پیغام بھیجا ہے، اور دنیا کی زندگی ایک امانت کے طور پر، تو کیوں نہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں پر کیا کریں گے آپ؟ اس رب کو کیا جواب دیں گے؟ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ اور دیکھیں اس زمین پر کتنے انسان ہیں؟ تقریباً 8 ارب، 2.5 بلین وہ مسلمان ہیں، 5.8 بلین وہ نان مسلم ہیں۔ اب یہ 2.2 بلین جو مسلمان ہیں، 2 ارب سے زیادہ، 2.2 ارب جو مسلمان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو 5.8 ارب انسان ہے ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ ہم اس کو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم کو پوچھا جائے گا۔ رجل مومن کا تو قرآن نے ذکر کر دیا کہ اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کر دیا، اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر کہ فرعون میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بچا لیا۔ نجات ان کی ہے جو اللہ کے بھروسے کے اوپر زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر رکھا ہے کہ دیکھیں آپ کے لیے میں نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، رات کو معاش کا ذریعہ بنایا، اور آسمان کو آپ کے لیے چھت میں نے مقرر کر دیا ہے، بنا دیا ہے، اور آپ کے لیے پاکیزہ رزق عطا فرما دیا ہے۔ تو ان نعمتوں کو پا کر آپ نہ شکریہ نہ کریں کہ آپ انگریٹفل رہے، اور ہر وقت زبان کے پر اللہ کی سے گلے اور شکوے، اور جو آپ کو حاصل نہیں ہے اس کے پیچھے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں، اور جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہیں اس کے اوپر آپ ناشکریہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ آپ سے نعمتوں میں بڑھ کر ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں۔ کسی کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو طاقت دیا ہے، کسی کو حسن دیا ہے، تو اگر وہ آپ سے ان نعمتوں میں بڑھ کر ہے ان کی طرف آپ نہ دیکھیں۔ جو ان نعمتوں میں آپ سے کم تر ہے ان کی طرف دیکھیں، تو آپ کے دل کے اندر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی، اور جو آپ سے نعمتوں میں بڑھ کر ہے ان کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کے دل و دماغ کے اندر ناشکری کے جذبات ابھریں گے۔
تو ایک انسان کو جو بھی اور جس حال میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے اس کو قانع، صابر اور شکر ہونا چاہیے. اور ایک بندہ صحت پر ٹھیک ہو، اس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے چھت فراہم کر رکھا ہو، اللہ نے اس کو بیوی اور بچے عطا کر رکھے ہو، اور انسان کو کیا چاہیے؟ لیکن اس کے باوجود شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالی کو کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے اس بندوں میں اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر ادا کریں گے نا میں اپنی نعمتوں کو اور آپ کے اوپر فراوانی کراؤں گا. لیکن اگر آپ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے، دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں نا، باہر جائیں، پارکوں میں جائیں، اور جو اس کے ساتھ چھوٹی سی نہر ہوتی ہے نا، کتنا انہوں نے صاف رکھا ہے، کتنا صاف رکھا ہے. ہمارے ہاں جائیں تو چھوٹی چھوٹی نالیاں، نہریں ہوں، سارے گٹر کا پانی اس میں جا رہا ہے. یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. ان کو اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی قدر کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ صرف زبان سے آپ شکر کریں اور کام آپ کے سارے اللہ کی ناشکری کے ہو. نہیں، عمل سے انسان ثابت کرتا ہے کہ وہ شکر گزار ہے کہ نہیں ہے. ہمیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. لیکن ہمارے علاقے سب سے زیادہ گندے ہوتے ہیں. ہم اپنا گن باہر جا کر دوسرے کے سامنے، گھر کے سامنے پھینکتے ہیں. اور گورے کے علاقے میں جائیں، وہ اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو حکومت بھی ان کو سہولیت فراہم کرتی ہے. ہمیں اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیوں ہمارے علاقے سب سے زیادہ گندے ہیں. یہ جو زمین ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ اللہ کی کہتی ہے، یہ اللہ کے باغ ہے. تو جو اللہ کے باغ کی اچھی طرح رکھوالی کرے گا، اللہ اس کو اپنا مالی مقرر کرے گا اور اپنا نگہبان مقرر کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اولاد دی ہے، ازواج دی ہے. اگر ہم ان کی اچھی رکھوالی کریں گے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں گے، اللہ ہمیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا. لیکن اگر ہم ان نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب پر بڑا سخت ہے. اور یہی مال اور اولاد اور ازواج ہماری عذاب کا ذریعہ بنے گا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ وان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. آپ کے ازواج میں سے اور آپ کے اولاد میں سے آپ کے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اور یہ فتنہ بتایا گیا ہے کہ اولاد اور مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو ان کی ذریعے سے پھر اللہ سبحانہ وتعالی جب انسان شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتا، جو باپ کا حق ہے، جو ماں کا حق ہے، جو بیوی کا اور شوہر کا حق ہے اور بچوں کا حق ہے، آپ وہ ادا نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ شکر گزار نہیں ہیں. زبان سے تو ہر وقت آپ کہتے ہیں یا اللہ شکر یا اللہ شکر، لیکن جو ان کے حقوق ہے، جو اللہ نے ان کی اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں احکامات دی ہیں، وہ آپ پورے نہیں کرتے تو گویا کہ آپ اپنا شکر گزار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ انہی کی ذریعے سے یہی مال انسان کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے. اور یہی دعا اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من زوج تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں اس جوڑے سے، میں اس بیوی یا میں اس شوہر سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. ومن مال یکون علی عذابا. اے اللہ میں اس مال سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے. ومن ولد یکون علی ربا. اے اللہ میں ان اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے والدین بن جائے. ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی. اے اللہ میں اس دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو چال باز ہو، جس کی آنکھ چال باز ہو، کہ اس کی آنکھ ہر وقت مجھے واچ کر رہی ہے، اور اگر میں اس کے سامنے نہیں ہوں تو اس کا دل میری نگرانی کر رہا ہوتا ہے. اِن رَأَىٰ حَسَنَةً دَفَنَهَا. اگر وہ میرے اندر کوئی اچھائی دیکھے تو اس کو دفن کرتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ اچھائی بھی ہے. وَإِن رَأَىٰ سَیِّئَةً عَزَاهَا. اور اگر میرے اندر تھوڑی سی برائی دیکھتے نا، ہر جگہ اس کو پھیلاتا پھرتا ہے. تو یہی دوست، یہی مال اور اولاد، یہی فیملی عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے اگر انسان زبان سے اور عمل سے اللہ کا شکر گزار نہ ہو.
اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ابتدا میں یہ بے جان ہوتا ہے، پھر نطفہ، پھر اس سے خون، پھر گوشت، اس کے اندر ہڈی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اندر جان ڈال دیتے ہیں اور اس کو سماعت، بصارت اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ادا دیتے ہیں. اور پھر ایک انسان کے اندر جو رگیں ہیں نا، ہزاروں میل اگر اس کو پھیلایا جائے نا، ہزاروں میل لمبی یہ جو انسان کی ہے نا رگیں وہ بن جاتی ہے، ہزاروں میل. اندازہ لگے کس زبردست طریقے سے یہ کاریگری سنت اللہ ہے، یہ اللہ کی جو ہے نا وہ کاریگری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس انسان کو کس زبردست انداز سے بنایا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان اپنی صرف اس جسم کے اوپر وہ غور کرے نا تو اس کے اندر قدرت کی نشانیاں اس انسان کو نظر آتی ہیں، اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اگر وہ اس کے اندر غور و فکر کرے. پھر انسان چھوٹا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، اور یہ مراحل یہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ ایک خالق ہے، اس کی حضور ہم نے پہنچنا ہے اور اپنے اعمال کی جوابدہی دینی ہے. آخر میں بتایا گیا ہے کہ عبادت کی روح وہ دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے تکبر کی وجہ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رہیں گے. ہر وقت جو چیز بھی ہمیں چاہیے، جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہو، ہمیں اللہ سے مانگنے چاہیے. ہمیں ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہنا چاہیے، دعاؤں کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، اور وہ دعاؤں کو سنتا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی حاجت آ گئی، تھوڑی سی مصیبت آ گئی اور اللہ کو چھوڑ کر قبروں کے پاس جائیں اور غیر اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگے. ہم بچوں کو، اسکول کے بچوں کو ہم لے گئے تھے ہندو ٹیمپل میں، مندر میں لے گئے تھے. یہ نصاب کا حصہ ہے کہ آپ بچوں کو جو مذہب پڑھا رہے ہیں ان کو وہاں کی عبادت گاہ میں لے جائے تاکہ ان کو اچھی طرح وہ سمجھ آ جائے. ہم گئے، بڑے بڑے انہوں نے مورتی بنائی ہوئی ہیں، شیر بنائے ہوئے ہیں، ہاتھی بنائے ہوئے ہیں، اور جو ان کا مذہبی رہنما تھا وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ پاور کا، طاقت کا یہ بت ہے، یہ جو ہے نا برکت کا بت ہے، یہ رزق کا بت ہے. اور وہ اس کے آگے جا کے پوچھتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. یہ اگر وہ ان کو پوچھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر، مشرکین مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ سفر میں جاتے تھے اور ان کا جو بت ہوتا تھا اگر وہ بھاری برکم ہوتا تھا تو اس کو سفر میں لے جانا مشکل ہو جاتا تھا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ بھئی کوئی ہلکا سا بت بنا لے نا تاکہ راستے میں ہماری سفر میں آسانی ہو. تو اپنے لیے سفر میں ایک چھوٹا سا بت بنا لیتے تھے اور تاکہ وہ سفر میں اس سے اپنی دعائیں مانگے. اچھا، تو بعض اوقات تو پھر ماڈرنزم آتا ہے نا، تو اکثر وہ آٹے سے بناتے تھے تاکہ مطلب ہے کہ اور زیادہ ایزی رہی، جیب میں ڈالو، عبادت کے لیے نکال لو، عبادت کرو پھر جیب میں ڈالو. تو بعض اوقات سفر اور ہجر میں ان کی پر مشکل آتی، بھوک پیاس لگتی تو وہ اپنی اس خدا کو نکال کر کھا لیتے تھے. ہم نے بھی اپنے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ان بتوں کو پوچھتے ہیں اور ہم قبروں کو پوچھتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ اور انسانوں کے آگے ان کے دروں پر جھکتے ہیں اور پیر صاحبان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور مزاروں پر آ کر ان کی چوکٹ پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے. آپ نے وہ ایک لطیفہ بھی ہے یا قصہ ہے جو بھی ہے، سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، کہ ایک ٹیچر ایک بچے کو حساب پڑھا رہا ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو آپ کے پاس 2 روٹی ہوں اور میں آپ کو 3 اور دے دوں تو کتنے بن جائیں گے؟ تو آگے سے کہتا ہے 5. تو پھر آگے سے کہتا ہے کہ میں اگر آپ کو 3 کبوتر دوں
آپ کے پاس 3 کبوتر ہو اور میں آپ کو 2 اور دے دوں تو کتنے ہو جائیں گے؟ وہ آگے سے کہتا ہے 6. تو اس کو مارتا ہے اور پھر یہی روٹیوں کی مثال لیتے ہیں، اور پھر جب کبوتر کی طرف آتا ہے تو پھر کبوتر کی وہ ایک اضافی بتاتا ہے، ٹیچر پھر اس کو مارتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تجھے یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب کبوتر پر آ جاتا ہے تو آپ کا جمع تفریق غلط ہو جاتا ہے. تو آخر میں جب بات گرا کھل جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کے پاس گھر میں ایک اور کبوتر پڑا ہوا ہے، اس کا پہلے سے ہے، تو وہ اس کو ایڈ کرتا ہے. تو ہمارے بری صغیر میں کیا ہوا کہ ہندو اسی مسلمان ہوئے تو وہی ایک مینٹلٹی، اور بت جو ہے نا وہ تو ہمارے اس میں ہے کہ بھئی کوئی چیز ہونی چاہیے قریب کہ اسے مانگا جائے. تو چونکہ وہ بت تھے تو اسلام میں تو بتوں کو پوجنا حرام، تو ہم نے اپنے لیے کیا کر دیے؟ قبروں کو اپنے لیے وہ کر دیا کہ ان سے مانگا جائے. اور قرآن اس کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے اور سے نہ مانگے، کسی اور کے در پر آپ نہ جھکیں، کسی اور کے آگے. دیکھیں یہ دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر غضب میں آتا ہے. اور بائبل کے اندر ہے بک آف آئزایا، بک آف ڈیٹرونومی، بار بار اس کے اندر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات اس کے اندر درج ہیں کہ آئے میں جیلس گاڈ، کہ میں جیلس گاڈ ہوں، کہ میرے ساتھ آپ کسی کو شریک کریں گے نا میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ شرک ہے کہ آپ اللہ کے، اور قرآن نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں. آپ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو گویا کہ وہ آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ یا علی مدد، تو علی رضی اللہ عنہ تو اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، فوت ہو گئے ہیں، وہ آپ کی مدد کو نہیں آ سکتے. یہ جو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے، وہ تو اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، وفات پا گئے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھایا کہ آپ اللہ کو مدد کے لیے پکارے. یہ جو کہتے ہیں کہ میں تو 5 تن کا غلام ہوں، نعتیں بنائی ہوئے نا، تو 5 تن کیا ہے بھئی؟ تم اس کے غلام ہو یا اللہ کے غلام ہو؟ ہم اللہ کے غلام ہیں. یہ جاہلانہ شعرا ہے، اور اس طریقے سے وہ دن بنا لیتے ہیں، سر بنا لیتے ہیں، لوگ بھی سب گا رہے ہوتے ہیں، شرکیہ کلام وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی جو ہے وہ اصول نہیں ہے اس کے لیے. تو دعا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ نہیں پکار سکتے. اگر کوئی ذریعہ، کوئی اسباب ہو، مثال کے طور پر آپ اپنے بچے سے کہیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی دو، تو آپ اس سے مدد لے رہے ہیں، لیکن ادھر تو ذریعہ ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہا ہے. یا آپ موبائل فون یا انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں کسی کو، یہ اسباب ہیں. اسباب کے بغیر اگر آپ کسی کو پکارتے ہیں تو عبادت ہے. اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتا ہے، مکی سورہ ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو قرآن کا مغز بتایا ہوا ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لوگ حق سے اعراض کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مثالوں کے ذریعے سے، وعدوں اور تنبیہ کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے اعراض کرتے ہیں تو گویا کہ یہ ایسے ہیں کہ گویا کہ یہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں، اور ان کے کانوں کے اندر گویا کہ پردے ہیں کہ یہ بات سن نہیں پا رہے. قرآن فرماتا ہے کہ بلران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ سیاہ داغ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ مسلسل گناہ کی چلا جاتا ہے تو دل کے اوپر یہ داغ بڑھتے بڑھتے پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی حق بات کی اور صحیح بات کی اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کوئی اس کے اوپر نصیحت عمل نہیں کرتی. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے دل کے اوپر زنگ چھڑ جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس طریقے سے لوہے کو زنگ پڑ جاتا ہے تو اسی طریقے سے انسان کے دلوں کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر لوہے کا زنگ کس طریقے سے اتارا جاتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے، مطلب ہے کہ اس کو رگڑے ریت کے ساتھ اور سخت چیز کے ساتھ تو وہ اتر جاتا ہے. دلوں کا یہ زنگ کس طرح ختم ہوگا؟ تو فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد کرنا. لیکن تلاوت کی میں نے ذکر کیا تھا کہ تلاوت قرآن کی جو ہم بولتے ہیں، تلاوت عربی کا لفظ ہے اور اس کی معنی ہے پڑھنا سمجھ کے ساتھ اور پھر اس کی پیروی کرنا. تو جب بھی ہم کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو کیا فرما رہے ہیں. بغیر سمجھے بوجھے اجر تو ملے گا لیکن اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا. اور پھر اس کی پیروی کرنی چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں برکت عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عاد اور سمود کی تکذیب کا ذکر فرمایا ہے، اور جب انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی پیغامات کو جھٹلایا تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ کر رہا. یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ تنبیہات ہے کہ اگر آپ بھی اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. دیکھیں قرآن جو کہتا ہے یہود کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. کیوں؟ وہ تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. وہ تو پڑھتے تھے اللہ کی کتابوں کو لیکن اپنے لیے ڈنڈی مارتے تھے. تو اگر ہم کہیں کہ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور کام ان جیسے کریں گے اور ہم بچ کے رہیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قوم کے پاس اللہ کا سچا کلام ہو اور پھر بھی وہ دنیا کی زندگی میں مسکنت اور محتاجی اور ذلت کی زندگی گزارے. یہ امپاسبل ہے. یہ صرف اس وقت ہوگا کہ وہ قوم اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کر رہی ہو. جب تک یہ اپنا ظلم بند نہیں کرے گی اللہ کا یہ عذاب بند نہیں ہوگا. اب دیکھیں ہماری دنیا میں کوئی حیثیت ہے؟ کتنے ہمارے ملک ہیں؟ 57. ہماری کوئی عزت ہے کوئی عزت؟ جس کا جی چاہتا ہے رون ڈالتا ہے، ہماری عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، ہمارے بچوں کو ذبح کرتا ہے، اور رزق کے لیے ہمارے پاس دنیا کے سب سے زیادہ ریسورسز ہیں، سب سے زیادہ ریسورسز، اور ہم آ کر دوسروں کی غلامیوں کے اوپر مجبور ہیں. اپنا جو ہمارے اللہ نے دیا ہے یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی اس کتاب سے جب تک ہم یہ ظلم بند نہیں کریں گے اللہ کی کتاب کے ساتھ، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر تو سب کلیکٹیولی، لیکن انفرادی طور پر میں اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کتنا اللہ کی کتاب کے ساتھ میں مخلص ہوں، کتنا میں روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی اس کتاب کو وقت دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہماری ہدایت نامہ ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پرانا عہد نامہ ہے اور یہ نیا عہد نامہ ہے. تورات کو وہ کہتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ ہے، انجیل کو وہ کہتے ہیں کہ نیا عہد نامہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ آخری عہد نامہ ہے. آخری عہد نامہ وہ تو روزانہ کی بنیاد پر خدا کی قسم آپ چرچوں میں جائیں سب لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں بائبل کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے. سب جو بچے ہیں چھوٹے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. اچھا اللہ کی قسم جو پادری آتے ہیں اتنی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، جو ان کے لیکچرز ہوتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. میں جاتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ، میں ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں، تبادلہ خیال کرتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں. بھئی یہ کتنی تراجم آپ کی اس مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ساتھی اس رمضان میں آتے ہیں اور اس کے لیے وقت دیتے ہیں کہ بھئی میں اللہ کا یہ کتاب اٹھاؤں تھوڑا سمجھوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے کیا مخاطب ہیں. جب تک ہم یہ تبدیلی نہیں لائیں گے نا، ہم اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں کہ جی ہمارے بچے بات نہیں مانتے، ہماری بچی اب بات ہی نہیں مانتی، فیشن کی دل دادا لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. اس کی بابت ہم کو پوچھا جائے گا. کیوں؟ بھئی ہم نے ان کو سورہ نور نہیں پڑھایا، ہم نے سورہ مومنون نہیں پڑھایا، سورہ نساء نہیں پڑھائی. روزانہ کی بنیاد پر مسجد میں فون آتے ہیں اور طلاق کے حوالے سے اور
ایسے ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کر رہ جاتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اتنے ہم قرآن سے غافل کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا احکامات نازل فرمائی ہیں۔ ایک بہت بڑا دین کے لیے وقت نکالنے والا ایک بندہ کچھ مسائل ڈسکس کر رہے تھے، ایک بات اس نے کی کہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ بھئی اللہ کے بندے اتنا وقت آپ گزارتے ہیں دیندار لوگوں کے ساتھ، کم از کم اللہ کی اس کتاب کو تو تھوڑا سا وقت تو دو نا، تھوڑا سا وقت تو دو خود سے۔ تو یہ کیا مولیوں کے لیے نازل کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو؟ مدرسے کے بچوں کے لیے نازل کیا ہے؟ نہیں، یہ انسانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ لیکن ہم اس کو صرف برکت کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں۔ بھائی روزانہ کی موبائل فون کتنا دن میں ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، کتنا ٹائم اپنا اس موبائل فون کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور کتنا ٹائم دیتے ہیں اپنی فیملی کو، کتنا ٹائم دیتے ہیں دوستوں کو، کتنا ٹائم دیتے ہیں اپنے کاروبار کو اور اپنی جاب کو، کتنا ٹائم دیتے ہیں، اور اللہ کی اس کتاب کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ واللہ اس کے بابت پوچھا جائے گا۔ اور ابھی جو سورہ زمر کے اندر ہم نے کل آیات پڑھی تھی، میں پھر بتاتا ہوں کہ جو لوگ ان کو جہنم کے دروازوں کی طرف دھکیلا جائے گا اور وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا آپ کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کہ جو آپ پر آپ کے رب کی آیات سناتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آپ کو اس دن کی ملاقات سے ڈرایا نہیں تھا انہوں نے۔ اور ہم نے کافر کا بھی ایک غلط کنسپٹ کر لیا ہے کہ جی کافر، ہم تو مسلمان ہیں، وہ کافر ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بھائی قرآن کافر کس کو بولتا ہے؟ قرآن کافر اس کو بولتا ہے جو مانتا نہیں ہے اللہ حکم، وہ کافر ہے۔ تو اس وجہ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم تورات کے بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کو آسان ہے آپ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ کفر کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو مانتے نہیں ہیں، مانتے زبان سے تو کہتے ہیں کہ مانتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یہ کفر ہے۔ تو ہم جو اس خمار میں اور اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں جنت میں جائیں گے، بھائی جی اللہ کے احکامات پر جو عمل نہیں کرتا وہ ان احکامات کا کافر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ قرآن اٹھا کر خود پڑھیں، میں آپ کو 10 حوالے قرآن سے دے دوں گا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ لیکن یہ غلط فہمی اگر ہم بچوں کو قرآن سمجھ کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے، وہ مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایتھیسٹ کو آپ یوٹیوب پر دیکھیں، ایتھیسٹ جو خدا کو نہیں مانتے، وہ بائبل کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر بائبل کے اندر اس کے اندر جواب ہے ہی نہیں۔ ہمارے بچے جو اس معاشرے کے اندر پل بڑھ رہے ہیں، وہی ایتھیسٹ والے سوالات ان کے ذہن کے اندر ابھر رہے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں کہ ان کو جواب دے، انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ وہ اگر پڑھا ہے تو صرف ناظر کے ساتھ پڑھ کر ختم، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ماشاءاللہ جی بچے نے قرآن ختم کیا، 2 مرتبہ ختم کیا ہے۔ بھائی اس کو سمجھ کتنی ہے اس کی؟ حافظ بن گئے ہیں، طوطے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک بحث ساتھی بتا رہا تھا کہ وہ بحث کر رہے تھے کوئی مسائل کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 1400 سال پرانی کشتی کو جو ہے نا انہوں نے دریا سے نکالا تھا۔ تو وہ جو آدمی یہ بات کر رہا تھا تو وہ حافظ تھا قرآن کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 1400 برس پرانی کشتی کو پانی سے نکالا تھا؟ تو اس نے کہا یہ قرآن میں ہے۔ وہ حافظ اس کو پتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے۔ مطلب ہے کہ حافظ تو بن گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہم سے فرما رہے ہیں۔ ایک پاکستانی حافظ گیا تھا عرب ممالک میں، تو مغرب کی نماز کے لیے کوئی نہیں تھا تو وہ آگے بڑھ گیا، باقی سارے عربی اس کے پیچھے۔ تو اس نے نماز پڑھانا شروع کی اور سورہ یوسف اس کے اندر پڑھنے لگا۔ تو سورہ یوسف میں اس نے یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو شروع کیا، اور کہ یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فالقوہ، کہ اس کو جو ہے نا فی غیابۃ الجب، اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو، تو انہوں نے اس کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو دوسری آیت میں اس نے یہاں تک پڑھا اور نماز ختم کی اور سلام پھیر لیا۔ تو پیچھے سے ایک شیخ نے پوچھا کہ حافظ صاحب
آپ نے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا، اس کو نکال بھی لیتے. مطلب ہے کہ اتنا یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم کم سے کم روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کم سے کم اگر ہم روزانہ 2 آیات پڑھیں گے نا ترجمے کے ساتھ، 6 سال میں ہم پورا قرآن ترجمے کے ساتھ مکمل کر لیں گے. اور اگر ہم 6 آیات روزانہ کی بنیاد پر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے نا تو 2 سال میں پورا قرآن ہم مکمل کر لیں گے. بھائی یہ 6 سال اور یہ 2 سال ہماری زندگی میں کتنے گزر گئے. اور ہم اگر یہ بچوں کو نہیں سکھائیں گے نا تو اگر یہاں پر رہیں گے، یہ آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچوں کی ایمان اور وہ نیکی کے راہ پر قائم رہ سکے. یہ روشنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا، ہمارے دلوں کا نور بنا، آنکھوں کا سرور بنا. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دن اور رات اس کتاب کی تلاوت کریں. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا فہم حاصل کریں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی تعلیمات کو عام کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاك الله خير. دنیا میں ہر مستند ایسے کہے کرے حقیقت ہے، یہ چیز دیکھی نہیں کہیں جاتی ہے. یہ تو پرابلم ہمارا حقیقت ہے. دیکھو ماشاء اللہ اپنی پوری دنیا میں ان کو